السلام علیکم۔ ماں، بیٹا اور فرشتہ۔ بہت پہلے ایک قصبے میں ایک لڑکا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ لڑکا اپنی ماں کی بالکل عزت نہ کرتا اور اس کی نافرمانیوں میں لگا رہتا۔ اس کی بوڑھی ماں اسے کئی بار سمجھاتی، بیٹا تم اپنا رویہ درست کرو، اور چڑچڑا جاتا اور اپنی ماں کو کھری کھری سنا دیتا۔ اس کی ماں بوڑھی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنے بیٹے کی لرزش سے گھبراتی تھی کہ یہ میری زیادہ بدتمیزی نہ کرے۔ بڑھیا کے لیے اس لڑکے نے ایک مکان میں چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا، جس میں گھر کا سارا کباڑ پڑا ہوتا تھا۔ وہ بیچاری وہیں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی تھی۔ اس کا بیٹا جوان تھا، طاقتور تھا اور معاشرے میں اچھا کاروبار کرتا تھا۔ جو اس کا کام تھا، اس میں بہت سے لوگ اس کے پاس اپنی اپنی فریاد لے کر آتے تھے۔ وہ غریب لوگوں کے ساتھ بھی بہت غلط طریقے سے پیش آتا۔ اس کی ماں جب بھی اسے اس کے رویے سے منع کرتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرتا۔ یہ سب کچھ آسمانوں پر فرشتے دیکھتے۔ ایک دن ایک فرشتہ اللہ کا حکم لے کر اس کے خواب میں حاضر ہوا۔ اس نے اسے خواب میں کہا، اے بدبخت اٹھ۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ اب خواب میں وہ یہ سب دیکھ رہا ہے کہ کوئی فرشتہ اس سے مخاطب ہے۔ فرشتے نے کہا، تمہارے پاس کل آخری رات ہے اور ہم رات کو تمہاری روح قبض کر لیں گے اور تمہاری یہ عیش پرستی، یہ تکبر سب خاک ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر فرشتے نے اسے ایک اور بات کہی، ہاں، اگر کوئی تمہارے بدلے اپنی جان کا نذرانہ دے دے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اور اس کی روح قبض کر لیں گے۔ فرشتہ واپس چلا گیا۔ وہ شخص بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پریشان ہو گیا کہ وہ کیا کرے۔ اسی اثناء میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ماں وضو کر رہی تھی۔ اس نے بیٹے کو پریشان حال دیکھا تو بولی، بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا نماز پڑھو، اللہ سے توبہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ مگر وہ بیٹا جانتا تھا کہ میرے خواب میں واقعی کوئی فرشتہ آیا ہے۔ وہ پریشانی کی عالم میں گھر سے باہر نکل گیا اور جاتے جاتے کچھ رقم کی تھیلیاں اپنے ساتھ لے گیا۔ چلتے چلتے وہ ایک جیل کے دروازے پر پہنچا۔ وہاں اس نے داروغہ سے کہا کہ میں تمہیں بہت سا مال دوں گا اگر تم مجھے کسی ایسے قیدی سے ملا دو جس کو کل پھانسی ہونی ہے۔ داروغہ نے اپنی جیب گرم کی اور اسے اس قیدی کے پاس لے گیا۔ بوڑھی ماں کے بیٹے نے قیدی سے کہا، سنو، میں تمہیں بہت سا مال دوں گا اور جس سے تم اپنے بچوں کو
ایک اچھی زندگی دے سکو گے، کیونکہ تم تو کل مر جاؤ گے، تمہیں پھانسی دے دی جائے گی۔ تم میرے ساتھ ایک سودا کرو۔ جب قیدی کو اس نے ساری بات بتائی تو وہ بگڑ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، میں اپنی جان نہیں دوں گا۔ جان تو بہت قیمتی چیز ہے، وہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے اور میری پھانسی ٹل جائے، میں تمہارے لالچ میں نہیں آتا۔ اس کے انکار سے وہ لڑکا اور زیادہ پریشان ہو گیا اور جیل سے باہر نکل گیا۔ رات چلتے 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 صبح کا وقت ہو گیا۔ صبح صبح وہ ایک چوراہے سے گزرا تو وہاں ایک بوڑھا فقیر بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ فقیر ہے، اس کے کپڑے بھی پھٹے ہیں، کیوں نہ اس کو لالچ دیا جائے۔ وہ لڑکا اس فقیر کے پاس پہنچ گیا، بولا، اگر میں تمہیں بہت سا مال دوں اور تمہیں ایک کام کرنا پڑے تو کیا تم کرو گے؟ وہ فقیر، جس کی آنکھوں میں بھوک اور جسم پہ کپڑے نہ ہونے کے برابر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ، وہ پریشان خوش ہو گیا، بولا، جی کیوں نہیں۔ تو اس لڑکے نے اسے تمام بات بتائی۔ وہ فقیر بگڑ گیا اور اس نے کہا، جاؤ، دفع ہو جاؤ، جان میں اپنی تمہیں نہیں دوں گا، میری جان ہے تو جہان ہے۔ آج میں جو کچھ بھی کماتا ہوں، میری جان ہے تو میں کماتا ہوں، میں تمہارے لالچ میں نہیں آؤں گا۔ وہ لڑکا پریشان ہو گیا، اب اس کی تمام امیدیں دم توڑنے لگی، وہ گھبرا بھی گیا، خون اس کے جسم میں خشک ہوتا جا رہا تھا، چہرے پہ دردی آتی جا رہی تھی۔ اس نے سوچا، اب میں کیا کروں گا؟ آج کی رات میری آخری رات ہے، فرشتے مجھے لے جائیں گے، یہ مال و دولت، یہ محل، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ سب میرے کسی کام نہ آئی۔ اسی اثناء میں وہ اپنے گھر داخل ہوا۔ اس کی بوڑھی ماں نے اسے آتا دیکھا اور اس کے چہرے کی رنگت دیکھی، وہ اور گھبرا گئی۔ اس نے کہا، بیٹا کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اماں تم جاؤ، سو جاؤ، تمہارے بس کی کوئی بات نہیں۔ اس کی ماں اس سے ڈر کے مارے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لڑکا اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اب رات اسے نیند نہ آ رہی، وہ اس خوف میں کہ فرشتے ابھی آئے کہ ابھی آئے۔ اسی اثناء میں وہ تھکا ہوا تھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح طلوع سحر کے ٹائم مرغے نے اذان دی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں اور میں زندہ ہوں، وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا اور بہت خوش ہوا کہ یہ میرا وہم تھا، یہ میرا وہم تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے اپنی والدہ نظر نہ آئی، جو حسب معمول وضو خانے پہ بھی موجود نہ تھی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوا اور ماں کے کمرے کے پاس جا کر اس نے آواز دی۔ اس کی کسی آواز کا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا جو اندر سے بند نہ تھا۔ وہ ماں کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی ماں ایک بوسیدہ اور ٹوٹی ہوئی چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس نے سوچا، یہ اکثر عبادت کرتی ہے، سو گئی ہوگی۔ جب وہ قریب گیا، اس نے اپنی ماں کو چھوا تو اسے احساس ہوا کہ اس کی ماں کے جسم میں جان نہیں، اس کی روح پرواز کر چکی ہے۔ وہ ایک دم سکتے میں آ گیا اور پریشان ہو گیا اور اپنی حرکتوں پہ نادم ہوا کہ مجھے نہ مال نہ دولت نے بچایا، نہ میرے تعلقات کے لوگوں نے مجھے بچایا، نہ میرے دوستوں نے میری مدد کی، نہ اس دنیا میں کسی نے میرے لیے کوئی قربانی دی، مگر میری ماں نے
میرے لیے اپنی جان فرشتوں کو دے دی، اس لیے وہ مجھے چھوڑ گئے۔ تو دوستو، کیسی لگی کہانی؟ اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹس کریں۔ شکریہ۔